بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس وقت ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ یقیناً دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے، اور اس حوالے سے کہ کسی کا کوئی بھی موقف ہو کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، تاریخ بن رہی ہے، تاریخی واقعات ہو رہے ہیں، اور اس طرز کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس طرز کے ہم اپنے کتابوں میں نصاب وغیرہ میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ ایک ہسٹری بن رہی ہے، اور آج سے کئی سالوں بعد بھی یہ ہسٹری کی کتابوں میں پڑھایا جائے گا۔ یہ مناظر جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں یہ ہسٹری کی کتابوں میں ہوں گے، ان کے حوالے دیے جائیں گے، ان کو سالوں یاد رکھا جائے گا، ان کو مختلف حوالوں سے یاد رکھا جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ افغانستان میں ہوئی ہے، جو کہ جس کا قصہ مختصر یہی ہے کہ طالبان آج کی حقیقت یہ ہے کہ کابل میں داخل ہو گئے ہیں، صدارتی محل میں داخل ہو گئے ہیں، افغانستان کے صدر اشرف غنی چلے گئے ہیں، کابل ایئرپورٹ پر عجیب و غریب مناظر ہیں، اور یہ سارے کا سارا ایک نیا منظرنامہ ہے۔ اب ظاہر ہے اس کو لے کے پاکستان میں بھی بہت سارے سوالات بھی ہیں، خدشات بھی ہیں، امیدیں بھی ہیں، توقعات بھی ہیں، اور ہم اس حوالے سے حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے، کیا سوچ رہی ہے ریاست پاکستان، یہ ہم جانیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہمارے وزیر اطلاعات جناب چودھری صاحب سے۔ اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی نے بھی افغانستان کے حوالے سے ملکی پالیسی بیان کر دی ہے، اور جس کے اعلامیے کے مطابق سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی گئی اور کہا گیا کہ عالمی برادری کو 4 دہائیوں سے دی جانے والی پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور قومی سلامتی کمیٹی نے کہا ہے کہ افغانستان مسئلے کا کبھی بھی کوئی فوجی حل نہیں تھا، اور پاکستان افغان صورتحال کے باعث کئی دہائیوں متاثر رہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بہترین حل، اس سے بہتر حل جو ہوا ہے وہ نکالا جا سکتا تھا۔ بہرحال اب اس سارے افغانستان کے سینیریو لے کے بہت سارے سوالات ہیں، ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد۔ السلام علیکم فواد چودھری صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو بتائیے جو ساری کی ساری صورتحال ہے، اب میں تکرار نہیں کرتا، ظاہر ہے سب کو پتہ ہی ہے، یہ حکومت پاکستان کے لیے سب کی طرح ہمارے لیے بھی حیران کن تو ہوگی جس تیزی سے سارا معاملہ ہوا ہے۔ خود امریکہ کہہ رہا ہے کہ وی آر سرپرائز اتنی تیزی سے۔ کیا یہ ہم اس سارے سینیریو کو دیکھ کے اور طالبان کے جس طرح کے بیانات ہیں، کیا یہ پریشان کن بھی ہے یہ صورتحال حکومت پاکستان کے لیے یا ریاست کے لیے؟ پریشان کن تو ظاہر ہے وسیم، جہاں پر بھی ایک انسٹیبلٹی ہوگی، جہاں پر بھی ہوگا کہ ایک آپ کو سرٹنٹی نہ ہو، یقینیت نہ ہو، سیاسی نظام جو ہے وہ ایک بالکل سمجھیے کہ اس کی کوئی سیاسی نظام نہ ہو، سیاسی حکومت نہ ہو، اور ایک خلا ہو، ایک ویکیوم ہو، تو اس میں ظاہر ہے ایک آپ کو انسرٹنٹی ملتی ہے، غیر یقینیت ملتی ہے، اس سے فکر تو آپ کو ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تک جو معاملات ہیں ان میں کچھ خوشکن پہلو یہ ہے کہ ابھی تک شکر ہے کہ یہ جو وہاں پہ جو واقعات ہیں ان میں کوئی قتل و خون نہیں ہے، وہاں پہ خون نہیں بہا، بلڈ لیس ہے کافی حد تک یہ سارا معاملہ، اور اس کے اوپر ہمیں امید ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ سکیں گے، امن کی جو امید ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اور ابھی جو ہمارا پرابلم فکر تھی کہ اتنا زیادہ وہاں سے اگر ریفیوجیز کا انفلکس ہو گیا، اگر اتنے مہاجرین آ گئے، ابھی تک وہاں پہ بھی صورتحال اتنی خراب نہیں ہوئی ہے، تو لیٹس سی کہ کیسے آگے معاملہ بڑھتا ہے۔ اچھا، اس میں ظاہر ہے ہمارا جو پرائم کنسرن ہے وہ تو یہ بھی ہے نا کہ ظاہر ہے تحریک طالبان پاکستان ایک ایسی تنظیم جو پاکستان میں کئی متشدد کارروائیوں کو اون کرتی رہی ہے، اب ان کا ایک آئیڈیولوجیکل اور نظریاتی طور پر ظاہر ہے ہم آنگی ہیں ان کی افغان طالبان سے۔ یہ ٹھیک ہے کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، بٹ آپ کی کیا رائے ہے، حکومت پاکستان کی کیا رائے ہے کہ ہم زیادہ ولنریبل ہو گئے، دا سینس کہ ایک تو تحریک طالبان پاکستان مورلی اپنے آپ کو بڑا بوسٹڈ فیل کرتے ہوں گے چونکہ وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت آ گئی ہے، اور آفیشلی طالبان کی سپورٹ نہ بھی کریں تو بھی لوکل ڈائنامکس اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی لیول پہ سپورٹ مل جائے گی، جو کہ پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے خطرناک ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایک جی ریکنیکٹ میں خیال کر لیں، آواز فواد چودھری صاحب کی نہیں آ رہی، یا بے شک اگر ٹیلی فون پہ لے سکیں پاکستان کے طور کے اوپر بھی افغانستان کی سرزمین جو ہے اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے ہمسایہ ملکوں کے خلاف۔ یہ بدقسمتی سے طالبان کے جو کچھ وہاں پہ ہوا، اس سے پہلے ہندوستان نے بھی بہت استعمال کیا پاکستان کی سرزمین کو، اور پاکستان میں ہونے والے جو ٹیررزم کے واقعات ہیں ان کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ یقیناً ہندوستان سے جا کے ملتا ہے۔ اب حال کی جو تبدیلی ہوئی ہے، اب اس میں ہم نے دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح سے
آگے چل کے یہ صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے، کیسے ہمیں جو ہے وہ آگے چل کے جو طریقے طالبان پاکستان کے نام سے جو تنظیم ہے اور اس کے جو وانٹیڈ لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں ہیں اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر جو ہے معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے۔ لیکن وہاں تو ظاہر ہے آج کی بھی خبر ہے کہ تحریک طالبان کے نمایاں رہنما رہا ہوئے ہیں. اگر اس طرح کے لوگ بڑی تعداد میں رہا ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، رہا نہیں ہوئے، وہ تو چونکہ انہوں نے جیلیں سارے کی ساری جیلیں توڑ دی تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے جیلوں سے نکل آئے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں آگے کیسے اس میں سچویشن ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ صحیح. اچھا، اور سہیل شاہین نے اب یہ کہا ہے ظاہر ہے کہ وہ مذاکرات کا آپشن دعا میں ختم ہو گیا اور اب جو ہے وہ ہم کابل میں سارے کا سارا معاملہ کریں گے. آپ کو یہ بتائیں، ہمیں امید تو ظاہر ہے سب کو ہے، لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو طالبان کا اس وقت جو سٹانس ہے جو کہ واضح طور پہ مختلف ہے جب 1996 میں وہ آئے تھے تشدد کی کارروائیوں، خواتین کی تعلیم اور اس حوالے سے، یہ معاملہ ایسا ہی رہے گا؟ یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ افغان تشدد کی وہ تصویر پیش نہیں کرے گا جو اس نے ماضی میں کی ہے جب طالبان افغانستان میں رول کر رہے تھے؟ دیکھیے جی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا فلوئڈ ہے اور اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کوئی سمجھے کہ دیکھیے ہم اشرف غنی صاحب کو بھی سمجھاتے رہے، ان کو بھی کہہ کے تھک گئے کہ جناب آپ ایک اکیلی حکومت نہیں کر سکتے، ایکسکلوسیو حکومت آپ نہیں کر سکتے، وہاں ایتھنک ہے، وہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ تقریباً 50-52% پختون تھے اور حکومت میں ان کا حصہ صرف 9% تھا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک ان ریپرزینٹیٹیو حکومت کی ایک فیلنگ تھی اور لوگوں کو سوشل جسٹس نہیں مل رہا تھا، اور انہوں نے ہماری ایڈوائس کے اوپر کام نہیں کرے. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم پاکستان نے جب الیکشن یہ نہیں ہوئے تھے افغانستان کے، انہوں نے باجوڑ میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ابھی الیکشن نہ کرائیں، آپ پہلے کوئی آگے کی حکمت عملی طے کریں، انکلوسیونیس کی کوئی دیکھیں کہ کیسے آپ دھڑوں کو شامل کر سکیں حکومت میں. اس پہ الٹا وہ ناراض ہو گئے. اب طالبان سے بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ جو نئی حکومت چونکہ افغانستان میں ابھی بھی تمام، اب دیکھیے اس وقت جو سارا بڑا ایک بہت بڑا جو فارمر ناردرن نائز کا دھڑا ہے وہ تو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو بھی ہم یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ اکیلے حکومت افغانستان پہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اس میں بھی آپ کو بھی جو ہے وہ مختلف دھڑوں کو ساتھ ملانا چاہیے، مختلف ایتھنیسٹیز کو ساتھ ملانا چاہیے، اور ایک اس طرح سے ہی آپ اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس طرف ہی اپنا کردار ادا کریں. اچھا، میں گزارش کروں گا اگر فواز صاحب کی آواز کبھی صاف آ رہی ہے کبھی نہیں، اگر دیکھ سکیں کنیکٹ کر سکیں تو پھر میں ذرا تاکہ تھوڑا واضح طور پہ اگر سن سکیں آپ دیکھ لیجئے. اس وقت افغانستان کی ظاہر جو صورتحال ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور جس طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ بہت سارے مناظر ہیں جو کہ تاریخ میں کئی حوالوں سے یاد کیے جاتے رہیں گے اور ہانٹ بھی کرتے رہیں گے، اگر یہ کہوں بھی غلط نہیں ہوگا امریکہ کو. یعنی کہ ہم نے آج کی دن میں اگر مناظر دکھا سکے دکھائیے گا بھی کہ ایک طرف یہ بھی دیکھا کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا کابل ایئرپورٹ پر لوگوں کا ایک ہجوم تھا، ظاہر ہے بہت ساری تعداد ہے لوگوں کی جو کہ خوف کے باعث انسٹیبل سچویشن کے باعث بھاگنا چاہتی ہے، نکلنا چاہتی ہے کابل سے. اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ ایک طیارہ جب اپنی اڑان بھر رہا تھا اور کئی لوگوں کی یہ خواہش تھی، لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے وہ نکل جائیں، اور ایسے میں کچھ لوگ تھے جو کہ اس طیارے سے چمٹ گئے، اور جب اس طیارے نے اپنی پھر اڑان بھری تو ایک خاص بلندی کے بعد وہ بہت ہی لرزہ خیز منظر جو کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کوئی فلم کا منظر ہو، لیکن یہ حقیقی ہے بدقسمتی سے. اور ہم نے وہ منظر دیکھا کہ جب 2 افراد اس طیارے سے نیچے گر پڑے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ جاں بحق ہو گئے. اور ایسے میں کوئی اور نہیں بلکہ خود امریکہ کے ہی سابق صدر جارج ڈبلیو بش یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان تمام تر لوگوں کو جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان میں، ان کو ہم نے طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے ایسے تمام تر لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کو ایگزٹ کر جائیں، لیکن اب ایسا ایک حد تک تو ہو پایا لیکن اس کے بعد مزید ایسا ہرگز بھی نہیں ہو پایا. اور ہم نے آج ہی کے دن پر یہ مناظر بھی دیکھے، اور یہ مناظر بھی پھر سالوں تک یاد رکھے جائیں گے اور کی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گئے ہیں سارے کے سارے مناظر، کہ ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ امریکہ نے اپنا ساتھ دینے والے لوگوں کو نہتھا اور تنہا چھوڑ دیا، لیکن ایسے وقت بھی امریکہ اپنے کتوں کو لٹرلی اپنے سراغ رسا کتوں اور جو وہاں پر جو استعمال کرتے تھے وہ مناظر بھی دیکھیں، اور اگر وہ ہمارے پاس ہو تو وہ دکھا بھی دیجیے گا کہ وہ کس انداز سے
ان کو بہرحال ایک طیارے میں جگہ مل پائی اور وہ ان کو کس انداز سے امریکہ اپنے ساتھ لے گئے امریکن فورسز. تو وہ اپنے کتوں کو تو جو ہے وہ لے کر چلے گئے, لیکن یہاں پر بہت سارے اور لوگوں کو شکوہ رہ گیا. تو اس طرح کی بہت ساری صورت. فواد صاحب میری آواز سن سکتے تھے؟ جی بالکل. اب سوری میرے خیال آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے. پتہ نہیں ہے وہ اب ہمارا ہے یا آپ کا. خیر اچھا, اب فواد چودھری صاحب اب یہ بتائیے گا کہ یعنی اس وقت آپ کے خیال میں یہ طالبان افغان عوام کے ترجمان ہیں, جس کا ثبوت یہ کہ کوئی ریزسٹنس نہیں آئی, یا سب کو چونکہ ڈر تھا کہ یہاں مزاحمت کا مطلب ہے قتل و غارت گری اور مارا جانا, اس لیے کسی نے جو ہے وہ خوف کی وجہ سے یہ مزاحمت نہیں کی ہے؟ اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو پچھلا جو سوال ہے پتہ نہیں اس کا جواب میں وہ آواز آ پائی یا نہیں آ پائی. ٹھیک ہے, میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ جو معاملہ ہے نا کہ ہم اشرف غنی صاحب سے بھی یہی کہتے رہے, آپ اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے. جو افغانستان ہے اس میں ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں, آپ ان ایتھنیسٹیز کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ حکومت کر پائیں گے. تو انہوں نے ہماری بات کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دی. اب یہ جو طالبان کا معاملہ ہے ان کو بھی ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ ایکسکلوسیولی طالبان حکومت کر پائے گا تو یہ نہیں ہو پائے گا. ابھی بھی اسی لیے آپ دیکھیے اسلام آباد میں ہم نے جو فارمر ناردرن الائنس کی تمام بڑے اس وقت تمام جو فارمر ناردرن الائنس کی ایک پوری لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں ہے. ہم نے کل پرائم منسٹر صاحب نے طیب اردگان صاحب سے بات کی. اس کے بعد اب کل جو ہے وہ پھر آج امریکہ سے بھی اعلیٰ سطحی رابطے جو ہیں وہ پاکستان کے ہوئے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ ہمارا دیکھیے اب ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم نے ابھی 2 بڑے معاہدے سائن کیے ہیں. ایک ہم نے ازبکستان سے کیا ہے تاشکند تک ٹرین کا جو مزار شریف سے ہو کے جانی ہے. دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ گوادر سے ٹرک چلے تو وہ تاشکند تک ایک ہی ٹرک جائے. اب یہ اتنی بڑی ایک ہماری ایک سمجھیے کہ اکنامک ایک فریم ورک ہے. اس کے لیے افغانستان کے اندر امن جو ہے اور اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہمارا جو پاکستان کا مقصد اور منشا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سی پیک کو اگر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو سینٹرل ایشیا سے جوڑنا ہوگا, اور سینٹرل ایشیا سے اگر ہم نے جوڑنا ہے تو پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے افغانستان میں. تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایک دھڑے کو جو ہے وہ ہم ان کو بھی سمجھا رہے تھے, ہم ان کو بھی سمجھا رہے ہیں. باقی دیکھیے وسیم, ہمارا اور آپ کا رول افغانستان میں ظاہر ہے باہر کے ملک کتنی مدد کر سکتے ہیں, کتنی میں اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں, سمجھنا تو انہوں نے خود ہی ہے. اگر وہ پہلے والے سمجھ جاتے تو وہ اچھا تھا. اب ان کو بھی ہماری جو گزارش ہے وہ یہی ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور لیٹس ہوپ کہ یہ پچھلی اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور ایک بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور ابھی اگر میں یہ سوال کروں اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ ملیحہ لودھی صاحبہ موجود ہیں, ان کی تو جانے سے پہلے بس یہ اگر میں پوچھوں آپ سے کہ یہ طالبان جو کہ ظاہر ہے ایک ریئلٹی اور افغانستان میں اس وقت ایز وی اسپیک حکومت پر ہیں, حکومت پاکستان کے طالبان سے تعلقات کیسے ہیں؟ تو آپ کن الفاظ کا چناؤ کریں گے اس کا جواب دینے میں؟ یہ ہمارے افغانستان کے تمام دھڑوں سے اچھے تعلقات ہیں, اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ ایک دھڑے سے تعلقات رکھیں گے دوسرے سے خراب کریں گے. ہمارے تعلقات جو ہیں اس وقت افغانستان میں تمام دھڑوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور طالبان نے جو ہے وہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ہم ہی طالبان کو امریکہ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر ہم نے بٹھایا تھا, بات چیت کرائی تھی. ہم نے کابل حکومت کے ساتھ بھی طالبان کی بات چیت جو ہے وہ شروع کرائی تھی, اور دوحہ میں بھی ہم ہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان اس خطے کی سب سے امپورٹنٹ ریجنل طاقت ہے, ہمارے بغیر سیٹلمنٹس نہیں ہو سکتی. سو ظاہر ہے کہ ہمارا کردار بہت اہم ہے. افغانستان کے اندر دھڑوں سے ہمارے تعلقات ہیں. اس وقت جو ایک ریجنل ہم فریم ورک بنا رہے ہیں اور ایک انٹرنیشنل فریم ورک بنا رہے ہیں, تو اس سارے معاملے میں ہمارا کردار ایک بہت ہی لیڈرشپ کا رول ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے وہ تو 2007 سے اسی طرح کی ایک فریم ورک کی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے بار بار اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ سامنے رکھا ہے, اسی کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر فواز صاحب اگر انفلکس ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ ابھی تک تو ایسی صورتحال نہیں ہوئی ہے, اگر انفلکس ہوتا ہے تو اب ہماری پالیسی کلیئر ہے, کیونکہ اب تو اس میں مفروضہ نہیں ہے نا, اب تو طالبان آ گئے وہاں پہ, تو کلیئر ہے کہ ہم ایرانین یعنی پہلی تو کوشش یہ ہوگی کہ جناب یہ نہ ہو اور سارا کچھ, لیکن اگر پھر بھی ہوتا ہے
تو ہم ایرانین ماڈل ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان کو بس اسی علاقے تک محدود رکھیں اور شہروں تک رسائی نہ ہو افغان مہاجرین کی؟ ہماری دیکھیں پہلے بھی ابھی تو کوشش جو ہے وہ یہی ہے نا، ہمارے تو رجسٹرڈ مہاجرین، ہمارا اور ایران کا تھوڑا معاملہ مختلف ہے. ہمارے ہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں پہ ٹرائبز ایک ہیں، ہماری لینگویج ایک ہے، ہمارے خاندان ایک دوسری طرف جو ہے وہ رہتے ہیں. تو ہمارے لیے پرابلم ایران سے تھوڑی بڑی ہے اس معاملے میں. لیکن ہمارا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سارا بوجھ ہم پہ نہ ڈال دیں اور ہمارے پیچھے کھڑے ہوں اور اس کو جو ہے وہ ہم ریزالو کرا سکیں. اور دوسرا پھر یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک پالیسی ایسی ہم فریم ورک بنا سکیں جس میں ان مہاجرین کی ہم ٹیک کیئر بھی کریں اور ہمارے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم سے کم رہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. فواد چوہدری کی حکومت کے وزیر اطلاعات ایک بیان دے رہے تھے اور ظاہر ہے بڑی ایک محتاط گفتگو کر رہے تھے. یہ معاملات ہیں بھی ایسے کہ جس میں گورنمنٹ آفیشیل جو ہیں ان کو وہ ایک خاص اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، رکھنا چاہیے بھی، چونکہ یہ ایک لفظ اب بڑا اب اہم اور حساس ہے. تو اب ذرا تھوڑی ذرا کھل کی بات ہو جائے، چونکہ ظاہر ہے جب آپ تجزیہ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو نسبتاً زیادہ بہتر اور مطلب کھل کے بات ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملیہ لودھی صاحبہ، آف کورس ڈپلومیٹ، پاکستانی ڈپلومیٹ، اور اس کے علاوہ آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ میڈم. انہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور مین وائل ماریہ سلطان صاحبہ اگین ان ایشوز پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اسٹارٹنگ فرام یو ملیہ لودھی صاحبہ، پہلے تو آپ یہ بتا دیں اب یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے جو ابھی ہوئی ہے، جس میں طالبان کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں ہم تشدد نہیں کریں گے، وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ چھوڑیں افغانستان، آپ کابل بھی نہ چھوڑیں، وہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ خود سے جانا چاہتے ہو جائیں، ہماری طرف سے پریشر نہیں ہے. ڈو وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ ہمیں جس انداز کا خوف تھا کہ ایک ریلا آ جائے گا افغان مہاجرین کا جس کو روکنا بھی ممکن نہیں ہمارے لیے، وہ صورتحال ایوائڈ ہو جائے گی؟ ڈو وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو دس ملیہ لودھی صاحبہ؟ ملیہ صاحبہ آپ کو شاید میری آواز ذرا ریکنیکٹ کر لیں ملیہ لودھی صاحبہ کو. مین ویل میں یہی سوال ماریہ سلطان صاحبہ آئے گا. مین ویل یہی سوال اگر آپ سے کہ ہمیں کچھ اطمینان ہونا چاہیے ساری صورتحال کو دیکھ کے کہ نہیں بچت ہو جائے گی، مہاجرین کا اس انداز سے انفلکس نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی خوش آئند ہے، کیونکہ ابھی تک کابل تک کا جو سفر ہے افغان جنگجوؤں کا اور طالبان کا وہ خون ریزی کے بغیر ہوا ہے. تو یہ ایک خوش آئند جو ہے ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ افغان حکومت جو اس وقت افغانستان میں طالبان کی سربراہی میں بننے جا رہی ہے وہ ایک لحاظ سے جنگ سے تنگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح افغانستان کی امن کو جو ہے چانس دیا جائے. اب ایسی صورتحال میں جو علاقائی طاقتیں اور جو بین الاقوامی دنیا کتنی حد تک طالبان حکومت کی معاونت کرے گی کہ وہ ایک بہتر حکومت چلا سکیں جو افغان عوام کے حق میں ہو، اس بات کا فیصلہ میرے خیال سے طالبان کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ذمہ داری بین الاقوامی طاقتوں پر اور علاقائی طاقتوں پہ بھی ہوگی کہ وہ اس کے اندر ان کی معاونت کریں. کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے طالبان کو اس وقت ایک ایسی حکومت کا سامنا ہے جہاں جو افغان بیوروکریسی ہے وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اشرف غنی صاحب ہیں وہ بھی جو اپنی تمام اقلیتوں کو جن کی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں یا ان تمام باقی گروہوں کو، ان سب کو بھی پیچھے چھوڑ کے چلے گئے. صرف 3 افراد کو اپنے ساتھ لے کے گئے، یعنی کہ ایک ایلیٹ گورنمنٹ کی جو لیڈرشپ تھی وہ جا چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ بتائیں ملیہ لودھی صاحب سے ہے ہمارا رابطہ ہوا ہے ملیہ صاحب؟ جی. اچھا تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں انٹرنیشنل فورسز کو اگر پریسائزلی پوچھوں یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس وقت کیا سوٹ کرتا ہے افغانستان؟ کیونکہ ظاہر ہے عالمی منظر نامے میں تو ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ جب کئی ممالک میں امن سوٹ کرتا ہے اور ایسے سینیریوز بھی ہوتے ہیں کہ جہاں کئی ممالک میں بدامنی سوٹ کرتی ہے بیکاز آف دیئر اون انٹرسٹ. امریکہ کو افغانستان کی کیا صورتحال سوٹ کرتی ہے؟ انفارچونیٹلی ہم نہیں سن نہیں پا رہے اسکائپ کنیکشن. میں ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بریک کے بعد پھر دوبارہ سلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ملیہ لودھی صاحبہ، ماریہ سلطان صاحبہ اور سمیع یوسف زئی صاحب جو کہ افغان صحافی ہیں، تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں.
میں فائنلی ایک اور اٹیمپٹ کر لیتا ہوں. جتنی دیر میں ہم نے یہ ایشو سالو کر رہے ہیں اتنی دیر میں بھی طالبان نے کوئی 2.5 علاقے اور قبضے کر لیے ہوتے تھے پچھلے کچھ دنوں کی جو رفتار ہے. ملیح علی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے فائنلی. الحمدللہ, چلیں شکر اللہ. تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں امریکہ کو اس وقت افغانستان کی کس طرح کی سچویشن سوٹ کرتی ہے امن و امان کے تناظر میں؟ بد امنی. جی وسیم, صرف امریکہ کی بات نہیں ہے اس وقت. سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس کا امریکہ ایک حصہ ہے ان کا کیا موقف ہے, ان کی طرف سے کیا خدشات ہے یا کیا ڈیمانڈ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے افغانستان پہ پھر سے, اور اس میں ہم نے مختلف ممالک کی طرف سے جو اسپیچز سنی ہے اور ساتھ ساتھ جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں دیٹ از دا وائس آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. رائٹ, بیکاز آپ کو پتہ ہے کاؤنسل جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل وہ دنیا کا سب سے اہم ڈپلومیٹک فورم ہے. بالکل صحیح. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے جو موقف اختیار کیا ہے آج, جو کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اسٹیٹمنٹ تھی اور جو سیکیورٹی کاؤنسل کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کافی ملتی جلتی ہے. اور اس سے ہم پھر یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس ہے. اور وہ کنسنسس کیا ہے؟ وہ کنسنسس یہ ہے کہ جی وائلنس کا خاتمہ ہونا چاہیے, ایک انکلوسیو حکومت بننی چاہیے, ایک سیاسی سیٹلمنٹ کے ذریعے ایک نئی حکومت کو تشکیل دینا چاہیے. افغانستان کو انشور کرنا چاہیے کہ ان کی جو سرزمین ہے, ان کی جو سوئل ہے, وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے نہ استعمال ہو کسی کے خلاف. تو دیکھیں یہ سارے جو نقطے ہیں یہ وہی ہیں جو کہ ہماری بھی موقف کی ریفلیکشن ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اور ملیح صاحب آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کسی ایسے فارمولے پر ایگری کریں گے جس میں حکومت کے میجر حصہ دار تو وہ ہوں لیکن اور بھی اسٹیک ہولڈر ہوں جس میں وہ صرف اور صرف وہی مختار کل نہ ہو؟ آپ کو لگتا ہے طالبان کسی ایسے ارینجمنٹ پہ ایگری کر جائیں گے؟ دیکھیں طالبان کی جو اپنی اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں بھی یہ اندیا تو دیا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم مونوپلائز نہیں کرنا چاہتے پارک کو. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے. بلکہ ان کے ترجمان سے تو جب سوال ہوا کہ اشرف غنی حکومت کے کچھ ایلیمنٹس اگر وہ بھی آپ کی حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں یا یہ بالکل خارج سے امکان ہے, تو انہوں نے اس آپشن کو بھی رد نہیں کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات ہو سکتی ہے. ابھی تک تو یہی ہے نا کہ جو طالبان کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں نہ صرف اس حوالے سے مگر ہیومن رائٹس کے حوالے سے, لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت دینے کے حوالے سے, ان سب چیزوں پہ جو وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے وہ اشور کر رہے ہیں بین الاقوامی کمیونٹی کو, ورلڈ کمیونٹی کو اشور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ایشورنسز پہ کن ایشورنسز پہ عمل ہوگا. دیکھیں میں تو کہتی رہی ہوں پچھلے چند گھنٹوں سے مختلف انٹرویوز میں کہ قابض ہونا ایک چیز ہوتی ہے, اس کے بعد گورن کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اب طالبان نے خود بھی تو کہا ہے نا کہ ہماری سب سے بڑی آزمائش تو آگے ہے اور وہ ہے گورن کرنا افغانستان کو. تو ہم نے دیکھنا اب یہ ہے یہی کہ جی ان کے جو وعدے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ جتنے ایشورنسز دے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ عمل ہوتا ہے وہ کافی. میں ذرا یہی سوال لے کے پلیز میرے ساتھ رہیے گا. سمیع صدیقی صاحب آپ نے ظاہر افغان امور کو بہت ان ڈیپتھ کور کیا ہے, تو آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی یہ جو طالبان کی طرف سے بھی ہے کہ جناب متشدد نہیں ہوں گے ہم اس انداز سے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی, یہ آپ کے خیال میں لانگ ٹرم میں یہی ماحول رہے گا یا آپ کے خیال میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی پیچیدگیاں آ جائیں گی کہ ہم مستقبل قریب میں ایسا منظر دیکھ رہے ہوں گے جہاں یہ طالبان انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلیم کر رہے ہوں گے, انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کو بلیم کر رہی ہوگی, اور گراؤنڈ پہ جو ہے وہ خدا نخواستہ پھر بلڈ شیڈ ہوگا؟ بالکل, مجھے تو لگتا ہے کہ بس وہی انٹرنیشنل کمیونٹی اور طالبان کا بلیم گیم جاری رہے گا. اچھا, کل طالبان نے اعلان کر دیا کہ ہماری ہمارے فوجی شہر کے دروازوں پہ ہے, لیکن 2 گھنٹے بعد وہ پریزیڈنٹ پیلس پہ قابض ہو گئی. میں نہیں سمجھتا کہ طالبان میں جنگی قوت تو بڑی زبردست ہے وہ, لیکن سیاسی طور پر ابھی بھی ان کا الف بے کا علم نہیں ہے. ہم نے گزشتہ 25 سالوں سے طالبان کو کور کیا ہے. بدقسمتی سے ان کے جو پولیٹیکل جو تھنک ٹینک ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی بھی میرا خیال نہیں ہے وہ یہ ملیح صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کو ملا کر حکومت بنائیں گے, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں لیکن ان کے ذہن میں سب کو ملا کر کا مطلب یہ ہے
کہ جو طالبان ازبیکس ہے، جو ترکمن ہے، جو ہزارہ ہے، کچھ لوگ ان کو ملا کر، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو افغانستان میں جو وار لارڈس ہے یا جو 20 سالوں میں کچھ پولیٹیکل فگرز ہو گئی ان کو ملا کر دیں گے. وہ اس وقت ممکن تھا 2-3 سال پہلے جب طالبان کمزور تھے، اس وقت ان کے پاسبلٹی تھے کہ وہ ان سب جہادی سابقہ جہادی گروپس کو ملا کر جو اس وقت پاکستان میں ان کو کچھ چانس دیں گے. اب تو انہوں نے ملٹری ٹیک اوور کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سر کی قربانی دے کر یہ سب کچھ حاصل کیا. ان کے لیے نہیں ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ حکومت بنانے میں وہ کسی اور کو حصہ دیں گے. البتہ ان کا طالبان کا ایک مشکل یہ ہوگا کہ اپنے درمیان کیسے شیئر کریں گے. اب نان پشتون طالبان بڑی تعداد میں طالبان بن گئی. ناردر افغانستان سے، افغانستان کے موجودہ زوال کا شروع بھی ناردرن افغانستان سے ہوا، لیکن ٹریڈیشنلی طالبان اور پشتون ایلیمنٹس جو پہلے جب ان کا حکومت تھا تو صرف 2 منسٹری تاجک اور ازبک کے ساتھ ہے. اب طالبان نان پشتون بھی بڑھ گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ طالبان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے درمیان کیسے اس کو شیئر کریں گے. چونکہ طالبان ایک پشتون ڈومینیٹڈ طالبان تھے، اب وہ اس طرح نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی آسانی سے آپ کو ابھی جتنا یہ بلڈ لیس معاملہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ہی رہے گا؟ خدا رخصا میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہے. اب دنیا بھی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گے طالبان کو کہ وہ، اور طالبان کا مسئلہ یہ کہ وہ اتنی غرور میں ہے، وہ کہہ رہے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دی اور اب دنیا ہماری مطالبات کو مانے. امریکہ چونکہ ان کو شکست ہو گئی، ان کو ہزیمت اٹھانا پڑا، وہ اس کا بدلہ سیاسی طور پر یونائٹڈ نیشن سینکشن وغیرہ کے تھرو طالبان سے لیں گے. لیکن طالبان نے اگر یہ ایک دانشمندی دکھائی کہ سب کو وہ حصہ دے پھر تو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن وہ سب کو حصہ دینا ایک مسئلہ ہے، ان کے جو قوانین ہے، ان کے جو پالیسی ہے خواتین کے بابت. کل سے افغانستان کے کسی 41 ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف سمیع صاحب. اچھا یہ ماریہ صاحبہ، یہ سمیع یوسف زئی صاحب ہرگز بھی وہ آپٹیمزم شیئر ہے جو ملیہ لودھی صاحبہ کو ہے. آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے؟ میرا سوال ہے کہ اگر یہ اس سب پہ عمل نہیں کرنا طالبان نے اور ویسا کرنا ہے جیسا سمیع صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر ابھی وہ یہ بیانات کیوں دے رہے ہیں جو وہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف ان پر عمل ہو یا نہ ہو، صرف یہ بیانات آنا بھی تو ایک بڑا پیراڈائم شفٹ ہے نا. You never expected such kind of statements from Taliban. So you share this optimism with Maliha Lodhi صاحبہ or you don't? میرے خیال سے وسیم میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی سمیع صاحب کی منظر نامے سے، کیونکہ اس وقت جو 2 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو سب سے بڑی بات جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو طالبان اس وقت آپ کو برسر اقتدار نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی عام طالبان نہیں ہیں. یہ لوگ سیاسی اور عسکری طور کے اوپر نہ صرف دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کر کے یہاں پہنچے ہیں اور ایک طرح سے اپنی جنگجو جو حیثیت ہے اس کو بھی بنواتے ہوئے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کا اندرونی سٹرکچر ہے اس کے اندر بھی بڑی حد تک نیگوسیشنز اور سیاسی سوجھ بوجھ انہوں نے استعمال کیے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ مزار شریف جب گرا ہے تو بغیر کسی گولی کے، بغیر کسی طاقت کے لاسٹ ٹائم جب مزار شریف میں آیا تھا تو بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی تھی نا. دیکھیں اس دفعہ تو نہیں ہوئی ہے، پچھلی دفعہ ہوئی تھی لیکن اس دفعہ نہیں ہوئی ہے جتنی ہونی تھی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو لوکل گروہ تھے ان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیا اور ان کے ساتھ اس بات کو طے کیا، چاہے اس کے اندر وہاں کے اسماعیلی جو لیڈرز تھے یا باقی لوگ تھے، یہ بات چیت کے تحت اور یہ تمام سیاسی سوجھ بوجھ اور لوکل انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ آگے بڑھے. ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے بین الاقوامی دنیا کا، میرے خیال سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اقوام متحدہ کی طرف سے یہ تمام شرائط لگانا شاید مناسب نہیں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو افغان حکومت کی کیپیسٹی آپ چھوڑ کے گئے ہیں، جو بین الاقوامی دنیا نے افغان حکومت کو ایک خاص لیول کے اوپر رکھا ہوا تھا، آپ اس کے اندر کتنی حد تک افغان جو طالبان حکومت بنے گی، نئی افغان حکومت طالبان کی سربراہی میں بنتی ہے، ان کی آپ کتنی معاونت کرتے ہیں. کیونکہ اگر تو آپ معاونت کرتے ہیں پھر تو آپ کوئی اسٹیک ہولڈر کے طور کے اوپر ابھر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معاونت نہیں کرتے تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ یا اپنی بات چیت بنوائیں. ہاں اب جو بڑا چیلنج ہے کہ کون لوگ ان اقلیتوں کی نمائندگی کریں گے، کیا وہ لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے حکومت کر کے گئے ہیں، یا وہ نئے لوگ ہوں گے جو علاقوں سے نکلیں گے یا مختلف علاقوں سے، یا جو مختلف جو اقلیتیں ہیں وہ اپنے نمائندوں کے طور پہ دیں گے، اور کیا وہ لوگ شراکت داری کریں گے. اب یہ ایک بڑا فیصلہ ہے. اگر یہ زمینی حقائق اور قبائلی حقائق کے مطابق ہوا تو ہو سکتا ہے انکلوسیو اپروچ تو ہو، لیکن جو آپ کے نان پولیٹیکل فگرز ہیں جن کو آپ جانتے ہیں شاید ان کو اتنی تناسب جو ہے
جو ہے گورننس کے اندر اتنی جگہ نہ ملے. اچھا ایک تو ملیہ صاحب آپ نے سنا کہ سمیع صاحب آپ کی بات سے اختلاف کرتے ہیں, اگر اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہو, بٹ دوسرا میرا بتائیے گا کہ آپ ظاہر امریکہ آ رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز اور سارے حوالے سے, یہ جو سارا ایپیسوڈ ہے یہ امریکہ کو کس حوالے سے یاد دلائے گا تاریخ کے اوراق میں, یعنی کہ 79 سے 89 کا جو سارا ایپیسوڈ ہوا افغانستان میں, سوویت و سارا, اور پھر باقی کے بھی, تو ظاہر امریکہ کو ہمیں خاص حوالوں سے یاد رکھتے ہیں نا کہ جناب فلاں جگہ ڈچ کیا, فلاں جگہ ویسے ہی چھوڑ دیا کر کے سارا کچھ. یہ جو سارے ایپیسوڈ ہوا ہے کہ جس میں امریکہ 20 سال ایک جگہ پہ رہتا ہے, بلینز یا ٹریلین ڈالرز لگاتا ہے ایک آرمی پہ, وہ آرمی ایک جگہ بھی مزاحمت نہیں کرتی, سرنڈر کرتی ہے, کابل ہنستے کھیلتے فتح ہو جاتا ہے, پھر واپسی میں جناب وہ ان کے یہ مناظر بھی آتے ہیں ایک طرف کہ ان کے کتے بھی جا رہے ہیں, اور یہ مناظر بھی آتے ہیں کہ جہاز سے لوگ گر رہے ہیں. یہ امریکہ کو تاریخ میں کس اعتبار سے یاد رکھا جائے گا آج اور کل جو تاریخ رقم ہوئی ہے اس میں, آج سے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 100 سال بعد؟ دیکھیں صرف امریکہ کی بات نہیں ہے, تاریخ ہمیں جو سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس پار نے آکیوپیشن کی ہے کسی ملک کی, تو وہ آکیوپیشن لاسٹ نہیں کرتی, وہ رہ نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ اگر لیکن تاریخ کا اس کا مطلب سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھ نہیں رہا. مگر یہی تاریخ کا سبق ہے کہ آپ قابض ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ کی پریزنس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان میں پچھلے ایک دن سے ہوا ہے, تو وہ تو بالکل اس کی کنفرمیشن ہے نا کہ منٹوں میں جو بھی انہوں نے ایک پورے اسٹرکچر کھڑا کیا تھا وہ میلٹ کر گیا. ان کی آرمی میلٹ کر گئی اور ان کی گورنمنٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی, یعنی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سبق جو سیکھنا ہے وہ یہ کہ آپ ملکوں کو آکیوپائی نہیں کر سکتے. اور آپ کو میں بتاؤں, آپ نے ذکر کیا کہ میں امریکہ میں بھی رہ چکی ہوں سفیر, میں امریکہ میں تھی 2001 میں جبکہ 9/11 ہوا. صحیح ہے. اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس وقت بھی ہم نے امریکہ کو یہی کہا تھا کہ دیکھیں اس کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنا پڑے گا, جنگ مت کیجیے. مگر وہ جنگ کی انہوں نے, اور اس وقت بھی ہم کہتے رہے کہ آپ کو انگیج کرنا پڑے گا طالبان سے. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے, تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جب بون کی کانفرنس ہوئی تو وہاں ایکسکلوڈ کیا گیا طالبان کو, اور وہیں ایک حکومت بنائی گئی جو کہ واقعی یعنی کہ اس میں پیپر کی تھی, ایک طرح سے نا کاغذی سی تھی, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. جیسے ہی ان کے پیٹرنز گئے وہاں سے تو وہ کولیپس کر گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از مور امپورٹنٹ. اچھا اب ذرا یہ پوائنٹ آ گیا, اب ذرا ایک اور زاویے سے آپ کامنٹ کیجئے کہ یہ جو افغانستان کی ہسٹری رہی ہے کہ جب بھی کوئی فورن ایگریسر آیا تو وہ الٹیمیٹلی واپس گیا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ظاہر یہ بھی ہسٹری رہی ہے کہ آپس میں بھی لڑنے کی روایت بھی ان کی رہی ہے. سمیع یوسفزئی صاحب کہتے ہیں کہ طالبان کو ایک سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوگا کہ آپس میں حصول اقتدار کے اختلافات, اقتدار کے اختلافات, یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس سارے منظرنامے کو بلڈ لیس رہنے نہیں دیں گے جیسے ابھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں ایک جو نئی ڈائنامک ہے وہاں پر, اور میں تو ہمیشہ آپٹمسٹک رہتی ہوں بیکاز رہنا بھی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ جو نیا ڈائنامک ہے وہ یہ ہے وسیم کہ وہاں لوگوں کی طرف سے جو خواہش ہے امن کے لیے, جو یرننگ ہے فار پیس, وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کا بھی اثر ہوگا لیڈرز پہ. دیکھیں ایک لوگوں کی خواہش تو بیچاروں کی کب نہیں رہی ہوگی کہ امن ہو, لیکن وہ لڑائیاں ہوتی رہی ہے, گردنیں کٹتی رہی ہیں. بہت طویل عرصے سے بیچارے جو افغان عوام ہے ان کو دیکھیں کتنی ہارڈ شپ سے جانا پڑا, سفرنگ کی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو اب میرا خیال ہے کہ اس وقت طالبان کو بھی یہ احساس ہوگا, طالبان لیڈرشپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آؤٹ کم یہ ہوگا, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمیں انڈیکیشن مل رہے ہیں کہ شاید وہ اپنی ہی تاریخ سے سیکھ کے آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی ارینجمنٹ کریں جو کہ ہٹ کے ہو ان کی اپنی ہسٹری سے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, ہسٹری سے لوگ سیکھتے بھی ہیں. صحیح ہے. اور سمیع صاحب آپ بتائیں, یعنی یہ ملیہ صاحبہ نے بات کی, ایک رائے یہ آ رہی ہے نا کہ طالبان کا جو بدلا ہوا رویہ ہے, اور کافی لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ ایسا ہی رہے گا. وہ ٹھیک ہے, ظاہر ان کا ایک مزاج ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وائلنس 0 ہو جائے گا, لیکن مطلب آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر پہلے 10 تھا تو شاید اب 2 یا 3 ہوگا, یعنی اس طرح ایک بات. اس کی وجہ وہ یہی گردانتے ہیں نا کہ بھائی
طالبان بھی چاہتے ہیں اب کی دفعہ, جو کہ ان کے بیانات سے ہی واضح ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو, وہ وہاں پر لانگ ٹرم رہیں, حکومت کریں, ان کے باقاعدہ سفیر ہو, سارا کچھ ہو. اور یہ سب اس وقت نہیں ہو سکتا اگر ہر دوسرے دن جو ہے وہ کسی کی گردن کٹتی, کسی کی چوک پہ لٹکی لاش کی فوٹیج آتی رہی, تو ہیومن رائٹس کے نام پہ انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ملے گا, مذمت ہوگی اور ایڈ بھی نہیں ملے گی جو کہ ان کو حکومت چلانے کے لیے کرنی. تو آپ کو کیوں یہ نہیں لگتا کہ طالبان ان مقاصد کے لیے, تاکہ وہ یہاں رہیں, فورن ایڈ بھی ملے, انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ہو, وہ تشدد کی کارروائیوں سے گریز کریں گے؟ آپ کو کیوں ایسا نہیں لگتا؟ دیکھیں, طالبان کو جو ورڈنگ کر رہی ہے, جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اس کو عملی جامہ پہنانا ہوگا. میں نے کہہ دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے 18 مہینے مذاکرات کی, میں نے پوری کے پوری کور کیے. وہاں پر بھی اتنا سخت لچکدار ان کا موقف تھا کہ بالآخر امریکہ کو ایک ڈیل تو کرنا پڑا, لیکن افغانوں کے ساتھ وہ ایک سنجیدہ میز پر کبھی نہیں بیٹھے. 18 مہینے افغانوں کی بھی مذاکرات ہو رہی تھی ان سے, افغانستان کی حکومت کے نمائندوں سے. ان کے ذہن میں یہی ذہن بن چکا ہے کہ وہ لیکن ٹیک اوور ملیٹریلی انہوں نے لے لیا. اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے امریکن یہاں پر آ گئی, ان کا آکوپیشن تھا, اور پاکستان بھی اس وار اینڈ ٹیرر میں جو ان کو ہم آکوپیشن کہتے تھے یا مداخلت کہتے تھے, اس کا ایک اہم حصہ تھا. یہ بھی ذہن میں رکھو, اور طالبان کو یہ چیز معلوم ہے جو کچھ ہوا. لیکن یہ ہے کہ اب افغانوں کے لیے طالبان بھی کوئی آکوپیشن سے کم نہیں ہے. ان کے جو پالیسیاں ہیں, انہوں نے کوئی ووٹ تو نہیں لیا کہ ہم وہاں پاکستانی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ان کا ایک بڑا اچھی سی تصویر پیش کریں. سوائے پاکستانی میڈیا کے اور پاکستانی کے مبصرین کی دنیا کا کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان چینج ہو گئی ہے. اور یہ اب ثابت ہو جائے گا جب سے وہ کابل میں داخل ہو گئی. کوئی ٹیلی ویژن پر آپ نے کوئی خاتون دیکھا ہے؟ کوئی انہوں نے کوئی ایسا اشارہ دیا ہے؟ القاعدہ کے بارے میں ان سے پوچھو, القاعدہ کا نام تھے آج وہ کل وہ انہوں نے کابل پر اچھا یہ بتائیں جی ماریہ صاحبہ, وہ کہتے ہیں پاکستان میں خالی بیٹھ کے جو ہے نا بس لوگ ایک مثبت تصویر پینٹ کر رہے ہیں, باقی تو کوئی نہیں کر رہا بھائی. ماریہ صاحبہ بس میرے خیال سے بات درست کر رہے ہیں وہ, کیونکہ پاکستان نے 2001 میں کہا تھا کہ ہمیں دہشت گردی کی مہم جوئی اور کاؤنٹر انسرجنسی کے درمیان فرق رکھنا چاہیے. باقی جو بین الاقوامی دنیا تھی ان کا خیال تھا کہ جو امریکہ کا مفروضہ جنگ ہے وہ درست ہے, اور اس کے تحت انہوں نے 20 سال خانہ جنگی جو ہے جنگ عائد کی افغانستان کے اوپر. ہمیں ایک چیز جو نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی بھی لیجیٹمیسی کبھی بھی کوئی بیرونی طاقت نہیں دیتی. بیرونی طاقت کے ہاں میں ہاں ملانے یا ان کے نقطہ نظر سے کبھی بھی ڈومیسٹک لیجیٹمیسی نہیں آتی. ڈومیسٹک لیجیٹمیسی کسی بھی حکومت کے لیے اس کی عوام ہوتی ہے. اگر اس کی عوام اس کو مانتے ہیں تو وہ درست ہے. اب جو بڑا فیصلہ ابھی ہے جو طالبان کو مزاحمت نہیں کرنی پڑی ماریہ صاحبہ, آج ابھی جو طالبان کو مزاحمت نہیں کرنی پڑی, نہ صرف یہ کہ افغان فورسز کی طرف سے بلکہ وہاں کے جو وار لارڈز ہیں ان کی طرف سے بھی, تو یہ عوام کی طرف سے, تو اس کی وجہ آپ کے خیال میں خوف تھا یا ایکسیپٹیبلٹی تھی طالبان کی؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میرے خیال سے جی ایکسیپٹیبلٹی تھی, کیونکہ آپ نے جو حکومت وہاں لے کے آئے, جو آپ نے سٹینڈرڈز لے کے آئے, وہ حکومت کابل تک تو ضرور تھی, لیکن کابل سے دور کیا افغانستان کی عوام کی زندگی تبدیل کر سکی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں طالبان ایک لچک دکھا رہے ہیں, وہاں اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لچک دکھانی ہوگی, کیونکہ اگر آپ ان کی معاونت نہیں کرتے تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت جو افغانستان ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا منشیات کا گھر ہے. تقریباً $1 ٹریلین کی منشیات سالانہ افغانستان سے نکل رہی ہیں. دہشت گرد گروہوں کی جہاں تک بات آتی ہے, افغانستان کی سرزمین NDS کے ذریعے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ چیزیں ہم نے بھی واضح طور پہ کہی ہیں کہ NDS جو ہے مختلف قسم کی دہشت گرد گروہوں کو نہ صرف ان کی پشت پناہی کری تھی بلکہ اس کے ذریعے علاقائی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی جو اکانومی ہے اور ان کی معیشت جو ہے کسی بہتر طرف جائے, تو اس کے لیے آپ کو علاقائی طاقتوں کو ان کی معاونت کرنی ہوگی. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو حکومت تو انہوں نے چلانی ہے, کوئی جنگجو ان کے راستے میں اس وقت کھڑے ہوئے نہیں ہیں. جو بین الاقوامی طاقتیں تھیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں اپریل میں. جو کمانڈرز تھے, نیٹو کمانڈرز جنہوں نے افغان نیشنل آرمی کو ٹرین کیا, یا جن کی سربراہی میں افغان نیشنل آرمی پنپ رہی تھی یا بڑی ہو رہی تھی, وہ بھی ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو اس وقت فیصلہ دنیا نے بھی کرنا ہے کہ یہ صرف مفروضوں پہ یا ڈو مور کے مفروضے کے اوپر آپ افغانستان کے اندر طالبان کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ اپنے لچک میں, آپ ابیے میں زیادہ لچک دکھائیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اوپر کام کریں, ہمارے نقطہ نظر سے جو ہے آپ حکومت چلائیں. جب تک کہ آپ زمینی طور پہ ان کی مدد نہیں کرتے, جب تک کوئی انگیجمنٹ پروسیس نہیں لے, جب تک کہ جو لوگ زمینی طور پہ موجود ہیں ان کو آپ جو ہے طاقت میں شراکت داری نہیں کراتے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عوام
سمجھیں گے کہ جو لوگ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ سچ مچ ان کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ایکسپیٹس آپ امریکہ سے اور یورپ سے لے کے آئیں اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ اب وہ افغانستان یا افغانستان کے مستقبل کی نمائندگی کریں گے. اگر انہی لوگوں نے افغانستان اور افغانستان کے مستقبل کی نمائندگی کرنی ہے تو پھر جو لوگ افغانستان میں رہ رہے ہیں ان کے مستقبل کی نمائندگی کون کرے گا. ٹھیک ہے, اچھا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو آخری راؤنڈ میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان کو جو میجر کنسرن ہے کہ تحریک طالبان افغانستان, آج افغانستان کی حکومت, آج افغانستان کی ریاست اور وہ کابل میں بیٹھے ہیں, صدارتی محل میں بیٹھے ہیں. تحریک طالبان پاکستان نام کی تنظیم رہی جس نے پاکستان میں بہت ساری کارروائیوں کو ان کے متشدد کارروائیوں کو, تو اب ظاہر خدشات ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کو وہاں سے سپورٹ ملے گی یا افغانستان ول سرو ایز اے سیف ہیون فار دیم. تو اس لیے اس کے نتیجے میں اور پھر انڈیا اپنا گیم کھیلے گا تو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں تو نہیں بڑھ جائیں گی. تو یہ اس سارے افغانستان کی سینیریو کو لے کے آپ لوگوں کو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال متاثر ہوتی نظر آتی ہے خدا نہ خواستہ یا نہیں, اس پہ بات کرتے ہیں آخری سیگمنٹ میں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آخری سیگمنٹ میں. جناب سمیع صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, آپ بتائیے یہ تحریک طالبان افغانستان کا افغانستان پر آنا, یہ تحریک طالبان پاکستان کو کتنا مضبوط کرے گا؟ میرے خیال میں طالبان کی کامیابی صرف پاکستان میں جہادی گروپوں کے لیے نہیں ہے, یہ کشمیر سے لے کر مڈل ایسٹ تک ان کے لیے ایک روح ہے, ایک نیا روح ہے, ایک نیا جونکا ہے ان کے لیے. اس لیے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان نے یہ کر کے دکھایا, ہم بھی دکھا سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عملی طور پر ابھی تک پاکستان نے جتنے بھی طالبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ گزشتہ 3-4 سالوں میں کہ جن علاقوں میں ٹی ٹی پی رہ رہا تھا they were mostly in طالبان کنٹرول ایریا, اس کے خلاف تو کوئی خاص کارروائی نہیں کیا. البتہ انہوں نے ایڈوائز کیا الفاظ کے حد تک کہ آپ یہاں سے افغانستان کی سرزمین جو کہ طالبان کی کنٹرول علاقوں میں تھا استعمال نہ کرے. اب تو میرے خیال میں ایک ٹی ٹی پی کے لیے بھی ایک روح مل گئی, ایک نیا جذبہ مل گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان اور طالبان کے جو تعلقات ہیں اس کا لب لباب اور خد و خال اور ڈائمنشن کیا ہوں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا آپ کے خیال میں افغان طالبان کتنا سپورٹ کریں گے تحریک طالبان پاکستان کو؟ دیکھیں, ایک سپورٹ کرنا ہے ایک کو, اور ایک یہ ہے کہ ان کو جائز قرار دینا, افغانستان پر اپنے اس کی موجودگی پہ آنکھیں بند کرنا, یہ علیحدہ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے جس طرح بن لادن کے لیے انہیں پوری ملک کو قربان کر دیا, میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ کسی ملک کے لیے وہ دوبارہ جو ملیٹری. آپ کی کیا رائے ہمارے سلطان صاحب اس پہ؟ میرے خیال سے ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں جب ہم طالبان کی بات کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ان کی جو بنیادی جدوجہد تھی وہ افغانستان کے لیے تھی, اور افغانستان کے اندر فورن فورسز کو باہر نکالنا. جہاں بات آتی ہے ٹی ٹی پی کی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک دہشت گرد گروہ تھا, اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی پشت پناہی جو ہے ہندوستان کی طرف سے اور باقی علاقائی طاقتیں اور بالخصوص این ڈی ایس کر رہی تھی جو اس وقت افغان حکومت جو چلی گئی ہے افغان حکومت, اس کا اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ تھا. تو جہاں دہشت گرد گروہ کی بات کرتے ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد جو ہیں کسی فورن انٹیلیجنس ایجنسی یا کسی فورن حکومت کے ذریعے پورا کرتے ہیں, تو ان کی جو زمین کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. جہاں تک طالبان کی بات ہے, یہ ایک قبائلی اسلام کی نمائندگی کرتے رہے ہیں جو افغانستان میں موجود تھا, اور اس کے اندر پہلے افغان جہاد اور دوسرا افغان جہاد اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بنیادی جنگ تھی وہ افغانستان کی سرزمین کو بین الاقوامی قابض حکومتوں یا بین الاقوامی قابض طاقتوں سے علیحدہ کرنا تھا. تو اس لیے اس وقت یہ سمجھنا کہ ٹی ٹی پی اس کے بعد جڑ پکڑ جائے گی اور پاکستان کے اندر اسی قسم کی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گی, اس کے لیے پاکستان کی عوام کو ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, اور اس پہ پاکستان کی عوام فیصلہ دے چکی ہے. اب رہی بات یہ کہ کیا اس صدی کے اندر اضافہ ہوگا یہ نہیں, یہ اس بات پہ منحصر ہے کہ کتنی حد تک جو طالبان کی حکومت ہے وہ مستحکم ہوتی ہے اور کتنی حد تک وہ اپنی سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ مل کر آگے چلتے ہیں. اور اگر تو بین الاقوامی اور علاقائی طاقتیں ان کی مدد اور معاونت کرتی ہیں تو پھر صورتحال بہتر ہوگی, لیکن اگر نہیں کرتی تو پھر ظاہر ہے ڈرگ لارڈزم اور دہشت گردی اور اس قسم کی تمام چیزیں جو ہیں افغانستان کا مستقبل بنیں گی. اور ایسی اور جاتے جاتے آخری منٹ ہے, یہ بتا دیں یہ مہاجرین کا کرائسس ہوگا آپ کے خیال میں یا بچت ہو جائے گی ہماری؟ دیکھیں
نہیں ابھی تک تو بچت ہوگی کیونکہ ابھی تک جب تک خانہ جنگی نہیں ہوتی تب تک شاید اتنی بڑی لہر نہ آئے، لیکن آپ کے پاس وہ گروہ ضرور آئیں گے جن کو اس وقت ڈر ہے کہ طالبان کی حکومت میں ان کے ساتھ کچھ بہتر حالات نہ ہو، تو اس میں آپ کے پاس دہشت گرد گروہ بھی آئیں گے، فارن انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی آئیں گے، تو یہ ایک مکسڈ گروپ ضرور آئے گا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو پاکستان جو ہیں آتے جاتے رہتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق تقریباً روزانہ 1 لاکھ سے زائد افغانی پاکستان کی سرار کرتے ہیں اور تقریباً 99% کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان کو کیسے رجسٹر کرتے ہیں، ایک دوسرا یہ کہ ان کے لیے کیا انتظامات کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کو بغیر رجسٹر کیے کسی طریقے سے، چاہے آپ ان کو مہاجرین کا سٹیٹس نہ دیں لیکن رجسٹر آپ کو ضرور کرنا ہوگا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو لہر ہے یہ کن لوگوں پہ مشتمل ہے پہلی، اور دوسرا یہ کہ اس کا آپ کی سیکیورٹی کے اوپر کیا امپیکٹ۔ تھینک یو بہت شکریہ ہمارے سلطان صاحبہ اور ہمارے تمام تر مہمانوں کا بہت شکریہ۔ زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔